بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات نماز تقریباً 11 ہے۔ ان میں سے 6 واجبات غیر رکنی ہیں اور 5 واجبات رکنی ہیں۔ رکنی اور غیر رکنی کسے کہتے ہیں؟ واجبات رکنی وہ واجبات ہیں جو بھولے سے یا عمدن ہو یا سہون ہو، کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہے۔ لیکن واجبات غیر رکنی وہ واجبات ہیں جو بھولے سے اگر کم ہو یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ وہ کوئی سجدہ سہو وغیرہ کرنے سے وہ نماز اس کی مکمل ہو جاتی ہے اور نماز۔ واجبات غیر رکنی جو تقریباً 6 ہیں وہ کون کون سے؟ ایک تو قرات ہے، یعنی حمد سورہ کا پڑھنا، اور جیسے رکوع سجود میں جو آپ ذکر پڑھتے ہیں یہ۔ دوسرا جو ہے، یعنی ایک تو ہو گیا حمد سورہ جسے قرات کہتے ہیں، دوسرا جو ذکر وہ ذکر جو رکوع اور سجود میں پڑھتے ہیں، تیسرا تشہد ہے، چوتھا سلام، پانچواں جو ہے ترتیب، اور چھٹا موالات۔ یہ وہ واجبات ہیں جو نماز واجبات غیر رکنی کہلاتا ہے۔ اگر ان واجبات میں بھولے سے یا غلطی سے کمی ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ جیسے بھولے سے آپ نے قل هو اللہ پڑھے بغیر آپ سے یعنی رکوع میں پہنچ گئے، کوئی بات نہیں، رکوع آپ مکمل کریں، نماز آپ تمام کریں، تمام کرنے کے بعد سجدہ سہو 2 سجدہ سہو بجا لائے تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ یا تشہد، جو آپ نے تیسری رکعت میں تشہد پڑھنے تھے، تشہد پڑھے بغیر آپ کھڑے ہو گئے اور ذکر پڑھ کے آپ سے رکوع میں پہنچ گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا اوہو میں نے تو تشہد پڑھا نہیں، اس صورت میں بھی کوئی بات نہیں، آپ نماز تمام کریں، بعد میں 2 سجدہ سہو اور 1 تشہد جو ہے نا قضا پڑھیں۔ یا ترتیب ہے، ترتیب میں بھی جیسے قل هو اللہ کو الحمد کے بعد پڑھنا تھا، بھولے سے آپ نے قل هو اللہ پہلے پڑھے اور حمد بعد میں پڑھیں اور ادھر پہنچے ہیں کدھر رکوع میں پہنچ چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز صحیح ہے، بعد میں جو ہے نا آپ سجدہ سہو کریں۔ لیکن رکوع میں پہنچنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آئے، آپ قل هو اللہ پڑھ رہے تھے، اس وقت یاد آئے میں نے ابھی الحمد تو پڑھا نہیں تھا، یہ قل هو اللہ پڑھا، کوئی بات نہیں، آپ پہلے الحمد پڑھیں پھر دوبارہ سے قل هو اللہ پڑھیں۔ یا موالات ہے، موالات میں انسان کبھی پریشانی کی حالت میں نماز تو شروع کر لے لیکن وہ کسی خیال میں جو ہے نا وہ گم ہو گیا، ایسے ہی کھڑا ہے، جو دیکھنے والا کہہ کر یہ دیکھ کر کہہ سکے کہ وہ یہ ایسے ہی کھڑا ہے نماز، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن کس صورت میں ایسے ہی کھڑا ہے، اب اس کو فوری طور پر یاد آ جائے اوہو میں تو نماز پڑھ رہا تھا، ابھی میں ایسے ہی کھڑا ہوں، کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ رکوع سجود میں جائے گا اور وہ اپنی نماز پورا کرے گا، وہ رکوع سجود میں جائے گا اور اپنی نماز جو ہے وہ پوری کرے گا۔ ان واجبات کے سہون ترک ہو جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، مگر عمدن ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ واجبات غیر رکنی ہے۔ اب واجبات رکنی ان ارکان کو کہتے ہیں اگر یہ سہون یا عمدن ترک ہو جائے تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اور وہ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے نیت ہے، نیت کا معین ہونا شرط ہے کہ آپ نیت کریں کہ کون سی نماز میں پڑھ رہا ہوں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ 2 تکبیرۃ الاحرام، نیت کے بعد آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں۔ تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے؟ یعنی باقی چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھیں وہ جب تکبیر کہیں گے تو وہ حرام ہو جائیں گے، جیسے کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا، جب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہو جائے گا، یا اسی طرح اور چیزیں باتیں کرنا جائز تو تھا لیکن نماز کے لیے جب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی تو اس کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قیام ہے، جو قیام متصل برکوع جسے کہتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلا والا قیام، اور خود رکوع اور اس کے بعد 2 سجدے ہیں۔ یہ واجبات رکنی میں سے اگر ان میں سے بھولے سے کوئی شخص 2 رکوع کرے یا 4 سجدے کرے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے نماز جماعت میں، نماز جماعت کھڑی ہے، آپ جو ہے نماز جماعت میں شریک ہے، تو امام جماعت کے ساتھ آپ رکوع میں پہنچ گئے تھے، رکوع میں امام جماعت جو ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سر اٹھایا لیکن ابھی امام جماعت جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھ رہا ہے، تو آپ کو فوراً دوبارہ رکوع میں جانا چاہیے اور امام جماعت کے ساتھ پھر کھڑے ہونا چاہیے۔ اب ایسی صورت میں آپ کے لیے 2 رکوع ہو گئے، اور 2 رکوع، حالانکہ وہ رکوع جو ہے نا واجبات رکنی تھا، جو بھولے سے بھی یا عمدن یا سہون ہر حالت میں اگر کم ہو یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ نماز جماعت میں آپ کے لیے ہمارے لیے چھوٹ ہے کہ اگر رکوع 4 بھی ہو جائے بھولے سے، جو امام جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے جو ہم بار بار رکوع کو جلا رہے ہیں، تو اس صورت میں